جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسرا اور آپ کے سامنے نئے ویلا کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج بہت بڑا یہاں پہ افسوسناک ایک واقعہ ہوا ہے پشاور میں، ماسک میں جو وہاں پہ بلاسٹ ہوا ہے یا خود کا حملہ بتایا جا رہا ہے، اس میں تقریباً اب تک کی رپورٹس کے مطابق جو انکنفرمڈ ہیں کہ 40 کے قریب وہ نمازی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور بہت سارے جو ہیں اس میں زخمی ہیں، اور ایک اچھا خاصا پاکستان کے لیے اٹس اے سیڈ ڈے، اور لوگ جو ہیں وہ پھر ایک دفعہ خوف زدہ بھی ہیں، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری ریاست ہو، ہماری ایجنسیز ہوں، ہماری فورسز ہوں، پولیس ہو، یہ دوبارہ کیسے یہ جو ریوائول ہوئی ہے اس کی دہشت گردی کی، اس کے ساتھ کیسے وہ آ کے کمبیٹ کریں گے، اور ان کے پاس کیا پلان ہے، نہیں ہے، کیا کریں گے، مطلب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہمارے پاس۔ سو اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ اصل میں چیز دیکھنے والی یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کی جو ریوائول ہو رہی ہے، ہو از رسپانسیبل فار اٹ، اس پہ ہے۔ ساتھ میں ابھی ایک طرف آپ کو پتہ ہے کئی محاذ کھلے ہوئے ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی اپنے اس پہ عروج پہ ہے، اور پلس اکانومی جو آپ نے دیکھی ہے، ڈالر جو ہے وہ آپ کے کنٹرول سے باہر نکل چکا ہے، جیسے آپ نے کیپنگ ہٹا دی ہے۔ تو میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں آئی ایم ناٹ اکانومسٹ، لیکن یہ ولچرز، یہ گدھ ہیں ہمارے یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بزنسز کو، یہ پیسے کو، منی کو، ان چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو آپ ان سے توقع کیے بیٹھے تھے کہ یورپین یہ سٹائل میں جن ملکوں کے پاس بلینز آف ڈالرز کے ریزروز ہوتے ہیں، وہاں پہ اس طرح کی آپ ان کو اجازت دیتے ہوتے ہیں کہ چلیں ڈالر اگر مارکیٹ سے آگے پیچھے بھی ہوا تو حکومتی انٹرونشن کر کے وہ فل کر سکتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جس ملک کے پاس پہلے ڈالر نہیں ان کیپنگ کریں گے تو کہیں کا کہیں پہ جائے گا۔ یہ لوگ تو ابھی انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم اس کو 252 پہ، اس دن کہا تھا ملک بستان صاحب ان کمپنی نے 252 کر دیں جی، ہم اس کو سنبھال لیں گے۔ انہوں نے سنبھال لیا، پھر انہوں نے یہ بیٹھ کے جو سارے اس طرح کے آپ کو باتیں بتاتے ہیں اور آپ کو کہانیاں ڈالتے ہیں، آپ اس میں پارٹنرز ان کرائمز ہیں۔ لوگ ایک اس کے حوالے سے بڑے تنگ سے، مطلب پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے لوگوں کو مار کر رکھ دیا، مہنگائی جو ہے وہ ان کے گھروں کا، ان کے مطلب کپڑے اتارنے پہ لوگ اس وقت مجبور ہیں، جو ان کی حالت ہو چکی ہے۔ اوپر سے آپ نے یہ اس طرح ملک بستان صاحب ان کمپنی کے کہنے پہ آپ نے کہا جی ہم تو اس کی وہ کر کے، یہاں پہ پیرلل مارکیٹس بن گئی ہیں، یہاں 3 مارکیٹس بن چکی ہیں، ایک انٹرنیٹ بینک آپ کی ساری یہ بینکنگ ریٹ ہے، ایک آپ کو بلیک مارکیٹ ہے، ایک آپ کی ایک آپس میں جو اس میں اور گرے مارکیٹ ہے، کوئی مطلب کئی نام بھی ہم یہ گھڑ لیتے ہیں، تو اس کے ذریعے جناب ان میں 10-15 روپے کا فرق ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ خیر وہ اپنی طرف پہ ہے لوگوں کو، دوسری طرف سیاسی محاذ جیسے میں نے کہا وہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا، ادھر سے آپ کی بمبنگ شروع ہو گئی ہے، اور ان تینوں چاروں کا آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ ویسے ہم سے باتیں کریں تو جناب ہم تمام لوگ 22 کروڑ جو پوری دنیا ہم نے فتح کرنی ہے، پوری دنیا کو ہم اپنے جوتے کے نوک پہ رکھتے ہیں۔ اب کبھی اس ٹویٹر، سوشل میڈیا، دیگر چیزوں پہ جائیں، ہماری آکڑ نہیں ختم ہوتی۔ اب آپ کہیں گے میں کیسی باتیں کروں، کیسی باتیں کی جائیں، حقیقی باتیں کی جائیں تو آپ لوگ ایک اس میں آ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ رومانٹک، آپ آئیڈیلسٹک، ڈریمی ایک دنیا آپ کو دکھائی جائے کہ تو اتنے آپ لوگ خوش ہوتے ہیں نا، مجھے کبھی کبھی حیرانی ہوتی ہے کہ یہ کام میں کیوں نہیں کرتا، مجھے کرنا چاہیے یہ، اور اچھا اسکرپٹ لکھ کے میں کر سکتا ہوں، تھوڑا سا یہ ادب سے، کہانیوں سے، ڈراموں سے، سیریز سے، ان سے مشغول ہے، یہ ہے مجھے کہ تھوڑا مجھے کہانیاں لکھنی چاہیے، اسی طریقے سے لوگوں کو ڈریمی ورلڈ دکھائیں اور ان کو اسی میں لے کر جائیں، اور انہیں کو وہ کہتے ہیں نا یہ بانس پہ چڑھا دیں، وہ چڑھ جا سولی بیٹا رام بھلی کرے گا والا حساب کر کے نا لوگوں کو مزے کریں، اور آپ پاپولر بھی ہوں گے، لوگ آپ کی باتیں بھی سنیں گے، آپ کو بادشاہ بلے بلے کیا کیا بات ہوگی۔ مطلب اسی کو دیکھ لیں، یہ جو اس وقت ہو رہی ہے، آئی ایم ریئل شارٹ آف ورڈز، آئی مسٹ سے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ بات کو اینڈ کروں، کیونکہ بات وہی ہے کہ ہمارے اندر کی نا وہ آکڑ نہیں ختم ہو رہی، اور ہم آگے جس طریقے سے چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں، ہماری ایلیٹ ہو یا ہماری عوام ہو، عوام اپنے آپ کو بڑا مظلوم سمجھتی ہے، میں کسی حد تک میں نہیں سمجھتا، اب ہم مانیں یا نہ مانیں، دیٹس اے سیپریٹ ڈیبیٹ، کہ عوامی مسائل کی بہت ساری کی ہم بھی ذمہ دار ہوتے ہیں کہ ہم اپنے کتنی چیزوں کو ٹھیک طریقے سے دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے۔ مثلاً چلو یہاں سے شروع کرتے ہیں، افغانستان میں وہاں پہ کابل میں جب وہ بیٹھے ہوئے تھے دوسرے، اس میں اشرف غنی صاحب نے کمپنی، ہماری کوشش تھی کہ ہم وہاں پہ طالبان کو لے کر آئیں، پوری کوشش تھی، آپ کو پتہ ہے سب آپ میں سے میجارٹی لوگ یہ چاہتے تھے۔ جس دن فال ہوا وہاں پر، تو یہاں پہ پاکستان بھر میں تقریباً خوشیاں منائی گئی۔ عمران خان صاحب کا بیان آپ نے پڑھا ہوگا، انہوں نے کہا تھا جناب یہ تو انہوں نے اتنی بڑی وکٹری لے لی ہے، انہوں نے اتنی بڑی وہ کر دی ہے، وہ غلامی کی انہوں نے زنجیریں توڑ ڈالی ہیں انہوں نے افغان طالبان وہ جو فورسز آئی تھیں، اور اس کے بعد تو خطے میں تو بڑا امن آئے گا، خطہ جو ہے بڑا پرسکون ہو جائے گا۔ پاکستان کو بڑی امیدیں تھیں جناب کہ ہمارا یہ ویسٹرن بارڈر ہے سیکیور ہو جائے گا، ہم اپنی مرضی کے مطابق افغانستان اور اس کی پالیسیز یا خطے کو ہم
وہاں پر چلائیں گے، بلکہ ہمارے اس وقت کے DGISI تھے وہ تو بیچارے انتظار نہیں کر سکے، جنرل فیض صاحب ہیں وہ انہوں نے دوسرے دن، جب اس وقت ہمیں تھوڑا سا پیچھے ہٹنے کی ضرورت تھی کہ دنیا کو نہ پتہ چلے کہ جناب ہمارا کوئی اس میں رول ہے، اگرچہ دنیا سے چھپی ہوئی چیز تو کوئی نہیں تھی، لیکن آپ نے کنفرمیشن تو نہیں دینی ہوتی، لیکن ہاں ہم ہی تھے اس کے پیچھے جو کچھ ہو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، فیض صاحب وہاں پر پہنچ گئے، چائے پی رہے تھے، وہ آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی، پوری افغان یوتھ جو تھی، جو نیٹو کے اندر یا ان کی اس میں حامد کارزئی یا بعد میں اشرف غنی اینڈ کمپنی کے اس میں رول میں وہ ہوئی نوجوان ہوئی تھی، وہ سارے کے سارے اخوان ہمارے خلاف ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم نے کروایا سارا، اور جتنی وہاں مصیبتیں خواتین کو ہیں، مردوں کو ہیں، انٹرنیشنل فورسز کو ہیں، NGOs کو ہیں، کنٹریکٹرز کو ہیں، جس کو بھی جو تکلیف تھی انہوں نے ہمارے کھاتے میں ڈال دی کہ آپ لوگ تھے، آپ لوگوں نے سارا کچھ کروایا، فال آف کابل جو ہوا نا آپ اس کا ذمہ، اور ہم نے بڑا ولنگلی ایکسیپٹ کیا، ہاں جی ہم نے کیا ہے جناب، کہ آپ نے کیا کرتے ہیں ہمارا کر لیں، اس میں سب نے، آپ کو پتہ ہے نا سب کا مطلب ایوری باڈی واز ہیپی۔ یہ چیز ہم سارے بھول گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ والی بارڈرنگ ریاست میں ایک ہی اس کے آئیڈیالوجی کے جو لوگ ہیں واریر ہوں، کہ وہاں افغانستان میں ان کے آنے سے جو پاکستانی طالبان ہیں ان کو رائز ملے گا، ان کو اسٹرینتھ ملے گی، ان کو بوسٹ ملے گا۔ یہ مطلب فطری انسانی ایک مزاج ہے کہ وہاں پہ وہ سمجھیں گے کہ اگر افغانستان میں انہوں نے سارا اپنی حکومت بنا لی تو ہم یہ پاکستان میں کام کیوں نہیں کر سکتے، اور کہا بھی صحیح انہوں نے۔ ہماری یہ مطلب شارٹ سائٹڈنیس دیکھیں کہ ہم اسی چیز میں خوش بیٹھے تھے کہ وہاں امریکنز کو شکست ہو گئی ہے اور ہم یہاں پہ مزے سے اب یہ سارے، اچھا ہم 90s میں رہ رہے ہیں کہ 90s میں جو کچھ ہم نے کیا تھا کہ طالبان کے آنے سے یہاں سے سارا کچھ کنٹرول ہو رہا تھا، سپلائیز ہو رہی تھی، ان کا آنا جانا، ان کی فیملیز، گھر بچے، وہ سارے یہاں سیٹل ہیں، وہ پاکستان میں سیٹل ہیں سارے کے سارے موسٹلی جو ہیں۔ تو یہ تو جناب ہمارے گھر کی بات ہے، اینڈ وی ول مینیج اٹ، ہم اس کو کر لیں گے، لہٰذا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے خیال میں۔ تو یہ تھا ساری چیزیں۔ اب وہاں پہ جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے اپنے پینترے انہوں نے بدلے ہیں، پھر درمیان ہمیں کہا جناب کہ افغان طالبان جو ہیں ہماری وہ کروا رہے ہیں، ہماری صلح صفائی کروا رہے ہیں۔ جنرل فیض اور جنرل باجوہ جو ہیں سب سے زیادہ اس بات کے تھے کہ یہ پیس جو ہے ہمارے اخوان وہ کروائیں گے بھی۔ انہوں نے کیسے آپ کو، انہوں نے تو کہا بعد میں چیزوں کو کہ اگر یہ پیس ان کے امریکنز اور ان طالبان کے درمیان ہوا، افغان طالبان کے درمیان، کس بنیاد پہ ہوا؟ اس بنیاد پہ ہوا کہ طالبان کے حوالے قابل کیا جائے، انہوں نے قابل حوالے کیا، امریکنز ایک گئے، تو آپ تیار تھے اسلام آباد ان کو دینے کے لیے، آپ جو پیس نے ان کے ساتھ پیس نیگوشیٹ کر رہے تھے۔ سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس کی ریوائول ہوئی ہے انہی کے اس میں جنرل فیض جہاں پہ جب DGI تھے اور جنرل باجوہ صاحب تھے، تو یہ سارے ان کے ساتھ بیٹھ کے کنسیشن بھی دے رہے تھے، ان کے ساتھ پیس وہ نیگوسیشن بھی ہو رہے، چلو ٹھیک ہے کر لیں، پیس ہو جائے، اچھی بات ہے، کون چاہے گا بلڈ شیڈ ہو، یہاں پہ لوگ مارے جائیں، ان کی سائڈ پہ ہوں، ہماری سائڈ پہ کوئی بھی ہوں۔ تو کیا ہوا، واٹ وینٹ رانگ؟ بلکہ میں اس دن ان سے بات ہو رہی، سابق DGISI تھے جنرل جوید اشرف قاضی صاحب ہمارے شو میں تھے، تو انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا، انہوں نے کہا جی ہم نے جو طالبان کابل پہ آئے ہیں، ہم نے ان کے آنے کی خوشی زیادہ جلدی منا لی تھی، فوری طور پر پورے کے پورے ہم نے وہ کر لیے، ہم نے وکٹری کا نشان بنا لے، واہ جی واہ۔ تو یہ ان کا بیان ہے جو انہوں نے ہمارے شو میں بتایا تھا کہ ہم ذرا جلدی کر گئے۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس تمام عرصے میں ایک طرف ان سے وہ مذاکرات کر رہی تھی، دوسری طرف وہ سیاست کر رہی تھی، آپ کے سامنے پالیٹکس میں انوالو تھے، اور ساری مینیجنگ ہو رہی تھی، انجینئرنگ ہو رہی تھی، جو کچھ بھی ہو رہا تھا، جو مین چیزیں تھیں وہ جنرل باجوہ ہوں یا جنرل فیض ہوں وہ ان پہ نہیں کر رہے تھے۔ ان کا کام تھا کہ اس وقت ان مسئلوں کو دیکھتے کہ اگر ہم یہ کابل میں جو کچھ وہاں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کا امپیکٹ ہمارے اوپر بھی آئے گا۔ ہمارے اندر یہ ریڈنگ ہی نہیں ہے کہ ساتھ والی ریاست میں اگر ایسی فورسز آئیں گی جن کے ہم نوا یا ہم خیال ہمارے اس کے اندر ریاست میں ہے، وہ وہاں سے لیں گے، انسپریشن لیں گے، یہ آنا یہ نیچرل سی چیز ہے۔ ہمیں کہا نہیں ہوا۔ دوسرا وہاں پہ یہ تھا، اگر آپ کو یاد ہو کہ اس میں جو نیٹو فورسز تھیں یا وہاں پہ جو امریکن سے ڈرون وغیرہ تھے، انہوں نے انگیج رکھا ہوا تھا سارے کے سارے ٹرائبل بیلٹ کو، اور وہاں پہ جہاں پہ ساری آپ کو اس کی TTP وغیرہ وہاں پہ نظر آتی ہے، تو وہ وہاں پہ ان کی وجہ سے، آپ کہیں گے ہماری وجہ سے انہیں آپریشنز ہوئے بہت ساری، وہ جو میرا خیال ہے امریکنز اور نیٹو کے ڈرونز جو انہوں نے اسٹرائکس کیے تو اس کی وجہ سے بڑی حد تک انہوں نے ایلیمینیٹ کی تھی ان کی مین جو ان کی لیڈنگ ان کے لیڈر سے۔ ہم نے کون سا اب تک کیا؟ کوئی ایک تو بتائیں جو ہم نے آپریشن اتنے ملٹری آپریشنز کیے کہ ہماری طرف سے کبھی کلیم ہوا کہ ہم فلاں کو کیا ہے؟ جب بھی امریکنز ڈرون کی وجہ سے ہوا، اس پہ بھی پورے ملک اور قوم، آپ کو یاد ہے سارے کا سارا میڈیا، ساری پولیٹیکل فورسز، عمران خان، PTI، دیگر سارے کے سارے کہتے تھے جناب کہ وہ دیکھیں جی کہ ہماری وہ ہو رہی ہے، ہماری ساورنٹی جو ہے نا ہٹ ہو رہی ہے۔ پھر ٹھیک ہے، ساورنٹی ہمارے اندر کیپیسٹی تو نہیں تھی کہ ہم ڈرون سے اسٹرائک کر سکتے یا ہم اس لیول کی انٹیلیجنس کرتے جس سے سکون آتا۔ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں، وہ تمام
تمام ایلیمنٹس اس کے ٹی ٹی پی کے جو ہماری اسٹیٹ جو ہماری فورسز کے خلاف لڑ رہے تھے موسٹلی ان کو جو ایلیمینیٹ کیا ہی نہیں یہ ڈرونز کے ذریعے کیا گیا تھا. اب اٹھا کے طریق تھے اور سب سے زیادہ قوم میڈیا اور ہماری سیاسی پارٹیز اسی چیز کے خلاف تھی. اب وہ وہاں پہ نہیں ہے, اب ڈرون بھی نہیں ہے, امریکنز بھی نہیں ہے, نیٹو بھی نہیں ہے. تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں آپ کے سامنے, 1.5-2 سال ہونے والے ہیں. اب جائیں سنبھال کے دکھائیں. وہ آرام سے آتے ہیں, ان ریوائیو کیا, اسلام آباد میں انٹر ہوئے, یہاں پہ ہوئی چیزیں ہوئیں, اس کے سگنل تو آنا شروع ہو گئے تھے. انہوں نے جب سے سیز فائر ختم کی ہے ان کی مرضی ہے, جب چاہیں وہ کر لیں. ہم اس دوران میں کیا کرتے رہے ہیں, ہم نے کیا کیا؟ ہماری طرف سے اپیزمنٹ رہی ہے, ہماری طرف سے ہمیشہ یہ کہا گیا ہے کہ ان سے مذاکرات کریں. بالکل کریں, لیکن کیا ان کو 1-2 دفعہ کرنے کے بعد آپ کو اندازہ نہیں ہو جانا چاہیے تھا کہ آپ کے پاس اب سیل کرنے کو کوئی ایسی چیز نہیں ہے؟ اور وہ انہوں نے باقاعدہ اپنی یہاں پہ انہوں نے اس کو عمارت کہیں یا ان کو اپنی انہوں نے امیر وغیرہ مقرر کر دیا. سو جو سافٹ ایک اپروچ رہی ہے, مجھے یاد ہے جب 2002 کے بعد ایم ایم اے کی حکومت آئی تھی تو انہوں نے اسی طرح کی بڑی کنسیشنز دی تھیں, کھلا کر دیا تھا, کیونکہ جماعت اسلامی تھیں, اس میں جمعیت علماء اسلام تھیں, باقی مذہبی گروپس تھے. سو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ری گروپ ہوئے سارے کے سارے. اگر جناب مشرف کا دور تھا 2002 سے 2007 تک, پھر وہی سوات کا ہوا, یہ مسئلہ ہوا سوات کی اسٹیٹ پہ, انہوں نے ان سوات کے ان علاقوں پہ انہوں نے قبضے کر لی اور اپنی انہوں نے ریاست قائم کر لی. وہاں پہ اتنا بڑا آپریشن ہوا, لوگ تنگ ہوئے, بہت ساری اموات ہوئیں, شہادتیں ہوئیں. ہم نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا. پھر عمران خان صاحب کے پاس 10 سال آئے, یہ تو آپ کو یاد ہو, کہتے ہیں جی اپنا دفتر کھول لیں یہاں پہ, جیسے قطر میں انہوں نے کھول لیا کہ امریکنز مذاکرات کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. مسئلہ یہ تھا کہ امریکنز وہاں پہ ہزاروں میل دور ہیں, افغانستان سے ہمارا بارڈر تھا, ہمارے سے جب بھی ان کو کوئی شکایت ہوگی وہ ہم پہ چڑھائی کر سکتے تھے. امریکہ پہ تو چڑھائی نہیں کر سکتے جہاں پہ اگر امریکہ سے کوئی کمپلینٹ ہوتی. سو یہ جو 10 سال گزرے اس کے بعد پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریوائول ہونا شروع ہو گیا. بلکہ آج عمران خان صاحب کا جو مذمتی بیان تھا وہ دیکھ لیں, حالانکہ طالبان نے ایکسیپٹ کی اپنی رسپانسبلٹی, لیکن خان صاحب کی ٹویٹ میں کہیں پہ ذکر نہیں ہے. اور بڑا انتہائی ایک مطلب کیا کہتے ہیں ہومیوپیتھک سا ان کا ٹویٹ ہے, ذرا پڑھ لیں. ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ وہاں کی جو پولیس ہے اس کو وہ آپ اکوپ کریں, اسلحہ دیں, نہ ہیومن انٹیلیجنس کریں. 10 سال حکومت رہی ہے اس کی اگر پی ٹی آئی کی تو, لیکن وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو اسلحہ دیں, ان کو اکوپ کریں. کس نے کرنا تھا؟ دوسری تو ہماری انٹیلیجنس جو ایجنسیز ہیں ان کا کیا کام تھا؟ وہ آرام سے فری فرال ہے, وہ کہتے ہیں جی آتے ہیں باڑ شار ہم نے لگائی ہوئی یا کاٹتے ہیں, کاٹ کے اندر سارے بہت سارے لوگ ہیں. یہ ہم نے خود ان کو آنے دیا ہے یا وہ آئے ہیں, اب ہمیں اس کا نہیں پتہ. دنیا ہم پہ الزام لگاتی ہے کہ شاید ہمارے پاس ڈالر ختم ہو گئے, لہٰذا ڈالر لینے کے لیے ہم نے یہ دوبارہ ان کو ہم الاؤ کر رہے ہیں کہ چلیں جی ٹھیک ہے. پھر ہم دنیا کو بتائیں کہ ہمیں پیسے دیں, ڈالر دیں, ہم نے فائٹ کرنی. ہمارے پاس آپشن تھے کہ یا ہم ڈالر اس طرح اکٹھے کرتے اپنے اندر یہاں پہ اپنے شہریوں کو مروا کے ان ریسٹ کر کے دنیا میں بدنام ہو کے تھوڑا سا ریسٹ آیا تھا, پیس آیا تھا, کہ ہم اگر اس طرح ڈالر اکٹھے کریں دنیا بھر سے جنگ کے نام پہ, یا ہم دنیا میں یہ میسج دیتے کہ ہم پیسفل ہیں, ہم اگین بیٹھ کے افغانستان کے ساتھ معاملہ طے کرتے, انڈیا کے ساتھ طے کرتے, اور پیس کے نام پہ اسٹیبلٹی کے نام پہ ہم انویسٹمنٹ لے کر آتے اور پاکستان میں اس سے زیادہ ڈالرز لیتے اور زیادہ جابز بھی ہوتی, ہماری گروتھ بھی ہوتی. ہم اس طرف نہیں گئے. ہم مطلب خطے میں کوئی بھی تعلقات ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہیں, اور ہماری لڑائی جھگڑے مطلب انٹرنلی ختم ہو رہے. میں پھر ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو نہیں بات اچھی لگے, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں, بار بار ایک بات کہتا ہوں, پاکستان کو اگر انڈیا اور افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کیے بغیر ہم کبھی بھی ہم پیس پہ نہیں رہ سکیں گے, کہ ہمارے ہاں پیس نہیں آئے گا. وی ہیو ٹو ٹیک سم ڈراسٹک اسٹیپس. اگرچہ کوشش کی تھی جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے, یہ کریڈٹ ان کو دیں کہ انڈیا کے ساتھ وہ چاہتے تھے کہ ریلیشن شپ ٹھیک کر دیں, لیکن عمران خان صاحب درمیان میں ڈٹ گئے کہ نہیں جناب ہم نہیں ہونے دیں گے. سو ایک ایسے اس میں ہم پھنس چکے ہیں کہ ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, ان سے کچھ نہیں ہو رہا. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون لوگ آ رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, سینسٹیو ایریاز میں چلے جاتے ہیں اور وہ اتنی بڑی کارروائیاں کر کے. ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ فری فرال ہے. اب ہماری موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اب یہ کیا کرے گی, کیونکہ جناب عاصم منیر صاحب کے بارے میں کہتے ہیں یہ بہت سخت خلاف ہیں طالبان کے ساتھ مذاکرات کے چیزوں میں, یہ اس پہ بلیو رکھتے ہیں کہ ان کو فائٹ کرنا چاہیے. کیسے کریں گے, کیا اسٹریٹجی ہوگی, اب ڈرون دوبارہ لائے جائیں گے, نہیں لائے جائیں گے, کیونکہ اب کس کی مدد لیں گے, کیسے لیں گے, کوئی ابھی تک بس بیانات ہیں اور ایک عوام ہے اور وہ آتے ہیں جہاں پہ دل جو ان کا کرے گا. بڑی مشکل سے تھوڑا سا پیس ہوا تھا, آپ نے ان کو دوبارہ ری گروپ ہونے کا ان کو موقع دیا. جب ان کی تھوڑی سی ان کی کمر ٹوٹنے لگتی ہے تو صلح صفائی ہو جاتی ہے, وہ ری گروپ ہو جاتے ہیں, اسلحہ لے لیتے ہیں, ادھر ادھر سے اپنا انتظام مین پاور پوری کرنے کے بعد وہ دوبارہ اسٹرائک کرتے ہیں. بہرحال بڑے مشکل دن ہے پاکستان کے لیے. دوبارہ دیکھتے ہیں اب اس پورے کرائسس میں سے ایک نہیں ہے, دیر آر مینی کرائسس جس میں ہم اس وقت پھنسے ہوئے. ذمہ دار کون ہے, آپ خود بیٹھ کر اس کے فیصلے کرتے رہیں. کیا کہیں ہم.